کلام سننے سے پتہ چلا کہ نیٹ بھی سا مطالعہ ہے اس کا اور کتابی مطالعہ حضرت نہیں رکھتے. اس پر دلیل یہ ہے کہ اس رباعی کی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی نفی کرتے ہوئے حوالہ دیتا ہے شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے تحفہ اثنا عشریہ کا، جبکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس مظفر شاہ نے صرف نیٹ سے جو دیکھا اسی کو آگے بیان کر دیا ہے. نیٹ پر لکھنے والوں کو یہ ان کی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے اس نفی اور انکار کی نسبت شیخ عبد العزیز کی طرف کر دی ہے، حالانکہ وہ ترجمہ ہے نعمانی کا اور اس کے صفحہ 106 پر یہ بات ہے، اور نعمانی دیوبندی کے ترجمے میں نعمانی کی طرف سے اس عبارت کا اضافہ کیا گیا ہے، جس پر دلیل اس حاشیہ کے ختم ہونے پر، اس عبارت کے ختم ہونے پر لفظ نعمانی کا لکھا جانا ہے. خیر، یہ بات سراسر غلط ہے. میں نے وضاحت کی اپنے پہلے کلم میں، جو اس رباعی کے حوالے سے میں نے ریکارڈ کروایا ہے. اب یہ ہے کہ جو اس وقت مظفر شاہ کی بات قابل گرفت اور بہت ہی گمراہی کی بات ہے، بس اس کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں. اس نے کسی شخص کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین کا اس نے معنی کیا ہے بقا لا الہ. تو اس پر مظفر شاہ پھولے نہیں سمارا اور آگے بڑی داد لے رہا ہے، اور داد دینے والے بھی اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ کے ہی ہیں. تو دوستو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کی بقا جو ہے، یعنی کلمہ توحید کی بقا امام حسین کے ساتھ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کلمہ طیبہ باقی نہ رہتا. اس پر پہلا اعتراض یہ ہوگا، اور مظفر شاہ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ کیا یزید اور اس کے ساتھ والے وہ کلمہ کو ختم کرنا چاہتے تھے؟ اور یہ کلمہ کو مٹانے اور اس کو قائم رکھنے اور اس کو باقی رکھنے کی جنگ تھی. اگر بات ایسی ہے تو جو کلمے کو مٹانا چاہتا ہے وہ تو پکا یقینی حتمی کافر ہوتا ہے. اور جبکہ یزید کے کفر کا قول بعض متاخرین کے سوا کسی نے کیا. دوسری بات، خود قاتلین امام عالی مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث میں مومن کہا گیا ہے. سجر و علام النبلاء میں وہ حدیث موجود ہے. پوچھا جبریل امین نے، جب قتل کریں گے تو مومن ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مومن ہوں گے. رسول مومن قرار دے رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ وہ کلمے کو مٹانا چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ
اس وقت امام حسین کے سوا اور ان کے ساتھیوں کے سوا تمام کافر تھے، تمام مشرک ہو چکے تھے، صحابہ اور اہل بیت سارے، لہذا کلمے کو بچانے والا حسین پاک کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خدا کا خوف کرو اگر مانتے ہو اس کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یزید قتل نہیں ہوا، اپنی موت مرا ہے۔ یزید امام حسین کے قاتلین امام حسین کو قتل کر رہے ہیں، وہ بچ رہے ہیں۔ بتاؤ کیا یزید اور قاتلین حسین کا بچنا یہ کلمے کی بقا ہے؟ امام حسین تو شہید ہو گئے۔ یا تو امام حسین بچتے، پھر تم کہتے امام حسین بچ گئے تو کلمہ بچ گیا، وہ کلمے کی بقا تھے، بچ گئے۔ امام حسین تو شہید ہو گئے۔ کیا الٹی جاہلانہ کہانیاں بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں اور اس کے ایسے لوگوں کے تمام حواریوں سے پوچھتا ہوں، اگر یہ کلمے کی جنگ تھی تو بتاؤ امام حسین کو روکنے والے، جن میں امام حسن بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، امام محمد بن حنفیہ بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر بھی ہیں، یہ اہل بیت کے لوگ بھی روک رہے ہیں۔ بتاؤ جب امام حسین کلمہ بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ روکنے والے کافر ہوں گے، یزید کے ساتھی قرار پائیں گے کہ نہیں؟ پھر اگلی بات یہ ہے کہ امام حسین نے ان کو کیوں نہیں کہا تم روک کر کافر ہو رہے، چلو تم پر فرض ہے کلمہ بچانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تو ایک بات کہی، جب راستے میں پہنچتے ہیں امام مسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ان کے بھائیوں کو چلے جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ، یہ میرے پیاسے ہیں، ادھر ادھر ہو جاؤ، یہ میرے پیاسے ہیں۔ بچانا تو کلمہ مقصود تھا، تو جہاد تو فرض ہونا چاہیے تھا۔ فریضہ جہاد میں کب اجازت ہے کسی کو یہ کہنے کی کہ ادھر ادھر ہو جاؤ، چلے جاؤ، جدھر جانا ہے چلے جاؤ؟ اگلی بات، امام حسین خود خروج نہیں کرتے، بار بار فرماتے ہیں کوفی بلاتے ہیں، کوفی بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام حسین کو خود کلمے کی فکر نہیں تھی بچانے کی، وہ تو کوفیوں نے پیدا کی۔ اگر کوفی نہ بلاتے تو امام نہ نکلتے۔ پھر جس بات پر آج کے بندروں کا اتفاق ہے وہ ہے کہ امام نے کربلا میں فرمایا تھا مجھے جانے دو کہیں۔ 3 شقوں والی روایت کی یہ بات تمام کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے جانے دو کہیں، واپس جانے دو، ادھر ادھر جانے دو۔ اگر کلمہ کی بقا، دین کی بقا امام حسین کے ساتھ تھی، جہاد کے ساتھ تھی، شہید لڑنے کے ساتھ تھی، جہاد کرنے کے ساتھ تھی،
امام حسین جب فرما رہے ہیں مجھے ادھر ادھر جانے دو، تو یہ تو انحراف قرار پائے گا، خدا کے فرض سے انحراف ہو گیا۔ اب امام عالی مقام پر معاذ اللہ کیا حکم لگاؤ گے؟ کیوں ایسے ہی لفظ کی طرح کہانیاں بناتے ہو اور لوگوں کے پھنسانے کے لیے جھوٹ کے پھندے بناتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ صرف اجتہادی مسئلہ تھا، اس کو اجتہادی مسئلے سے آگے بڑھانے کی جرت نہ کرو، ورنہ معاذ اللہ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، نہ امت بچے گی، سب کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے اسلاف کا تو کھانا خراب نہیں ہوگا، تمہارا تو یقینی ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ کسی بکواسی کی بکواس ہے، اسلاف کے پاس اس ربائی کا کوئی وجود نہیں، نہ یہ روایتاً ٹھیک نہ یہ درایتاً ٹھیک، دونوں طرح غلط، جھوٹ اور بکواس کسی نے بنائی ہے۔ السلام علیکم۔